شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آیا شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آیا یہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آیا یہ حبیب ہے امت کے اولیاء ادب سے دم بخود امت کے اولیاء ادب سے دم بخود یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آیا یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آیا آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل باہر نکل کے آیا یہ کوچ حبیب ہے ماہ عرب کے بات کیا بنے
بدل کے آ اے ماہتاب روبنا ہر شب بدل کے آ حبیب ہے سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو عشق کے نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ عشق کے نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ صاحب فرمائیے۔ آج چونکہ غزوہ بدر کا دن ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو جو ہے انہی دو چیزوں کے بارے میں، ایک تو غزوہ بدر کا تعارف کس پس منظر میں ہوا اور کیوں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بھی پتہ چلے کہ کتنی بڑی ہستی تھی اور کتنی مبارک ہستی تھی، جن کی پاکیزگی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر جو ہوا ہے اس کے کا پس منظر کیا ہے، کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے یہ غزوہ بدر جو ہے پیش آیا مسلمانوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر آج سے کئی صدیاں پہلے یہ وہ دن ہے جس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی فتوحات کے سرنامے اور اس کے دیباچے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو مقرر فرما دیا تھا، اور اسی دن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو اسلامی فتوحات کی تاریخ کا آغاز ہوا، اور اسلام نے اپنے آغاز میں اس موڑ پر فتح مندی کا جو جھنڈا گاڑا، تو اس کی برکتیں آپ کے سامنے ہیں کہ آج دنیا کے ہر حصے اور ہر خطے میں اسلام کا پرچم یہ لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک لہراتا رہے گا۔
بے شک غزوہ بدر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد فرمایا جی کہ یہ دن گویا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کی بنیاد پر پہچانا گیا، اور اس دن نے سچائی اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، روشنی اور تاریکی کے درمیان ایک واضح خط کھینچ دیا اور دونوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا۔ سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ کس پس منظر میں پیش آیا تو آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا اور پیچھے جانا پڑے گا کہ جب 2 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے انتہائی پریشانی اور مصیبت، دکھ اور تکلیف کی حالت میں اپنے وطن مکہ معظمہ کو، کہ جس کی کشش کا یہ حال ہے کہ ہم اس سے سینکڑوں کلومیٹر دور پیدا ہونے کے باوجود ساری دنیا میں بسنے والا مسلمان اپنے دل میں اس کی طرف ایسی کشش محسوس کرتا ہے کہ ایک والہانہ اور وارفتگی والا ایک تعلق اس کے ساتھ ہر مسلمان کا جڑا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پیدا ہوئے اور جہاں کی مٹی سے ان کا خمیر گوندھا گیا، ان کا خمیر اٹھایا گیا، انہیں جب بڑی ہی بے دردی، ظلم و ستم کے ساتھ اس شہر مبارک سے نکالا گیا، اور یوں نکالا گیا کہ انہیں اپنے ساتھ ان کا کوئی مال، کوئی دولت اور کوئی سرمایہ اپنے اس وطن اور اس شہر سے منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ وہاں سے مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ یہ یہیں رہیں اور مسلسل ہمارے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں، لیکن مسلمانوں نے اپنی کوششوں کے ذریعے چھپ کر رات کی تاریکیوں میں اور جس طرح جس کو موقع ملا اس طرح وہ مکہ معظمہ اپنے وطن سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بھی یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا ہی اہم اور معروف و مشہور واقعہ ہے۔ تو چونکہ جب مسلمانوں نے مکہ معظمہ کو چھوڑا تو پوری طرح بے سر و سامانی کے عالم میں یہ مدینہ منورہ تشریف لائے، یعنی بدن پر جو کپڑے تھے بس وہ کپڑے ان کا کل سرمایہ تھا، اور وہاں اپنی ساری زمینیں، جائیدادیں، گھر، مال، مکان، دولت سب کچھ چھوڑنا پڑا، اور اسی طرح بدن پر کپڑا لے کر یہ اپنے گھروں سے نکلے، اور سب سے قیمتی چیز یعنی ان مسلمانوں کو مرحبا ہے، صد مرحبا ہے کہ یہ اگرچہ مکہ معظمہ سے کچھ اور لے کر نہیں نکلے، مگر یہ کائنات کا سب سے عظیم سرمایہ اپنے دلوں اور اپنے سینوں میں لے کر نکلے، اور وہ اللہ کی وحدانیت پر ان کا مضبوط ایمان اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ان کا غیر متزلزل اور محکم یقین اور ایمان، یہ اس دولت کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہوئے۔ گویا کہ انہوں نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں ایمان کو اپنے سینے سے لگا کر مکہ معظمہ میں اس کے علاوہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلتے ہوئے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام اپنی صورتحال سے لکھ دیا زمانے کی پیشانی پر کہ دیکھو، مال چھوٹ جائے یہ سستا سودا ہے، گھر چھوٹ جائے سستا سودا ہے، وطن چھوٹ جائے سستا سودا ہے، اولاد چھوٹ جائے سستا سودا ہے، بیویاں چھوٹ جائے سستا سودا ہے، سب کچھ چھوٹ جائے سستا سودا ہے، لیکن اگر ایمان تمہارے سینے میں موجود ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اگر تم یہ سلامت لے گئے تو پھر کسی چیز کا پیچھے چھوٹ جانا یہ نقصان کا سودا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا،
اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اور ایمان کی دولت کی سلامتی کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہوئے۔ ایک زمانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان یہ مکہ کے سرداروں اور مکہ کے رہنے والوں کا مال تجارت لے کر جو شام کو گیا ہوا تھا، یہ بہت ساری منفعتیں لے کر مدینہ منورہ کے راستے سے مکہ کو واپس ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے اپنے ان لوٹے ہوئے مالوں کی کسی حد تک بھرپائی کے لیے کوشش کیا کہ شام سے لوٹنے والے ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے پر اٹیک کریں۔ تو انہوں نے اس کے لیے پیش قدمی کی، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی قتال کا ارادہ لے کر نہیں نکلے، بس مقصد یہ تھا کہ کسی حد تک اگر ہمارے لوٹے گئے مال کی بھرپائی ہو سکے تو وہ بھرپائی کر لی جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ شام سے مکہ جانے والے راستے پر پہنچے تو ابو سفیان جو ایک تجربہ کار تاجر اور ایک تجربہ کار سردار تھا مکے کا، اس کو پیشگی یہ علم ہو گیا کہ مسلمان یہ اس تجارتی قافلے کے راستے میں کوئی رکاوٹ کسی طرح کی پیدا کر سکتے ہیں، تو اس نے بجائے اس کے کہ خشکی کا راستہ اختیار کیا جائے، ساحلی راستے سے مکے کا راستہ پکڑا اور راستہ بدل کر اپنے اور اپنے قافلے کو محفوظ راستے سے مکے کی طرف نکال لے گیا۔ اب نکال تو لے گیا، لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی جب ابو سفیان کو یہ پتا چلا کہ مدینہ میں رہنے والے مسلمان اس کے قافلے کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، تو اس نے ایک تیز رفتار سوار کو مکہ معظمہ کی طرف دوڑایا اور یہ کہلا بھیجا کہ مکہ والوں، تمہارا مال تجارت اپنی منفعتوں کے ساتھ جو ابو سفیان کے ہمراہ تجارتی قافلے کے طور پر مکے کی طرف بڑھ رہا تھا، اب وہ مدینے کے مسلمانوں کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ تم اگر اپنا مال تجارت اور اپنی منفعتوں کو سلامتی کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اپنی پوری مدد کے ساتھ ابو سفیان کی طرف دوڑو، تاکہ ابو سفیان کے ساتھ آنے والے تجارتی قافلے کو پوری حفاظت کے ساتھ مکہ معظمہ تک پہنچایا جا سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ابو سفیان نے خشکی کا راستہ چھوڑ کر ساحلی راستے کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف اپنے تجارتی قافلے کو یہ بڑھا لے گیا، تو اس کے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب میں مدینہ والوں کی پہنچ سے باہر آ گیا، تو اس نے مکہ والوں کو یہ خبر پہنچا دی کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جہاں ہو وہیں سے مکہ معظمہ کی طرف لوٹ جاؤ، اس لیے کہ ہمارا تجارتی قافلہ مدینے والوں سے حفاظت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ لیکن ابو جہل جو مکہ والوں کے لشکر کا قائد اور سپہ سالار تھا، اس نے زبردستی شیخی بگھارتے ہوئے یہ کیا کہ نہیں، ہم تو مدینہ جا کر ہی رہیں گے اور وہاں چند دن قیام کریں گے، وہاں ناچیں گے، گائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، جشن منائیں گے، اور اس کے بعد اپنی فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ کر اور ایک تاریخ رقم کر کے ہم مکہ معظمہ کو واپس ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں کی اس پیش قدمی کا اور اس حملے کا پتہ چلا، اور وہ بھی اس تیاری کے ساتھ کہ قریش کا ہر قبیلہ اور ہر فرد اس کا برابر کا حصہ دار بنا ہوا تھا، اور جو فرد اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکا اس نے اپنے بدلے کسی نہ کسی دوسرے انسان کو اپنی جگہ پر روانہ کیا۔ اس زور و شور کے ساتھ عورتیں اور کیا کہتے ہیں شرابیں اور ناچنے والیاں، گانے والیاں اور بے حد و حساب اونٹ اور گھوڑے اور آلات جنگ، آلات حرب کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زور و شور کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ان کی پیش قدمی کا علم ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوچ کا اعلان فرمایا، اور آپ مسلمانوں کی ایک مختصر سی جماعت کو جو بظاہر بڑی بے سر و سامانی سے لیس تھی، اس کو لے کر یہ آپ بدر کی طرف بڑھے۔ بدر یہ در حقیقت ایک کنویں کا نام ہے،
اور پھر اس کنویں کی وجہ سے جس ایریا اور جس بستی میں وہ کنواں واقع ہے اس پوری بستی کو بدر کہا جانے لگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بدر کے مقام پر جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے اس مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اور وہیں پر آ کر مکہ کے لشکر والوں نے بھی وہاں آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا لشکر دنیاوی نگاہ سے اگر ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ کو ان کی بے سر و سامانی کی کیفیت کا جو نقشہ سامنے آتا ہے کہ کل تعداد ان مسلمانوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بدر کی طرف اس لشکر کفار سے دو بدو ہونے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، ان کی کل تعداد 313 تھی۔ اور یہ 313 کی تعداد میں بھی ان کے پاس آلات حرب، یہ ٹوٹی ہوئی تلواریں اور ٹوٹی ہوئی ڈھالیں، اور کل اونٹ سواریوں کے لیے ان کی تعداد 70 اور گھوڑے صرف 2 تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب اونٹ 70 تھے تو اور یہ سوار 313، تو پھر ظاہر ہے کہ باری باری تو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ منورہ سے بدر کے لیے نکلے تو ہر اونٹ پر 3 مسلمان یکے بعد دیگرے باری باری سوار ہو کر سفر طے کرتے تھے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چونکہ 3 مسلمان ایک سواری پر مقرر تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو اونٹ تھا اس پر بھی 3 سوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو لبابہ اور حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ 3 لوگ تھے۔ اب ان کی جانثاری دیکھیے کہ حضرت ابو لبابہ اور سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور نحنو نمشی عنکا، کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بدلے ہم اپنی باری سوار ہونے کی باری پر بھی ہم پیدل چلا کریں گے، اور آپ مہربانی فرما کر کرم نوازی فرما کر ہماری باری پر بھی سوار ہو کر تشریف لے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے ہر رہنما اور ہر قائد کے لیے زندہ اور تابندہ مثال اور نمونہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انتما اقوا منی، کہ نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، ولا انا باغنا منکما عن الاجر، اور نہ ہی میں تم دونوں سے زیادہ یہ ثواب حاصل کرنے سے بے نیاز ہوں۔ یعنی جس طرح تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو جسمانی طاقت دی ہے تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اس لیے جس طرح مجھے سوار ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح تمہیں بھی سوار ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، کہ جس طرح میں پیدل چلنے سے تھک سکتا ہوں اسی طرح تم بھی پیدل چلنے سے تھک سکتے ہو، اس لیے جس طرح میں اپنی باری پر سوار ہو کر چلتا ہوں اور تم دونوں کی باری پر پیدل چلتا ہوں، اسی طرح تم اپنی اپنی باریوں پر سوار ہو کر چلو اور میں تم دونوں کی باریوں پر پیدل چلوں گا۔ تو جس طرح تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اسی طرح میں تم دونوں سے زیادہ اس ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں جو اللہ کی راہ میں پیدل چلنے پر تمہیں حاصل ہو رہا ہے، اس لیے کہ جس طرح تمہیں اس اجر و ثواب کی ضرورت ہے اسی طرح مجھے بھی ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نبی کا یہ فرمان یہ ان دونوں کی دلجوئی کے لیے تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معصوم بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر ایک کی جو کیفیت تھی اسی کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو رکھتے ہوئے آپ نے بھی مدینہ منورہ سے بدر تک کا سفر مکمل فرمایا۔ جیسے کہ ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی غزوہ بدر کے تعلق سے کہ غزوہ بدر میں کس بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں نے جو ہے یہ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ہمارے آج مسلمان جو ہے نا آج اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نصرت ان کے ساتھ تھی ہمارے ساتھ نہیں ہے،
یا ان کی جو کیفیت تھی، ایمانی کیفیت، اور ان کی جو تعداد تھی 313، اتنی کمزوری کے عالم میں بھی یعنی کہ فتح یاب ہوئے. تو آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ جی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور حمایت تو کل جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے. جی اس لیے کہ ہمارا خدا جو کل تھا آج بھی وہی ہے. ہمارا رب، ہمارا معبود اور ہمارا خدا بدلا نہیں. البتہ جو چیز بدلی وہ ایمان کی وہ کیفیت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر موجود تھی اور ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اور سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑی اہمیت غزوہ بدر کی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یقین کی جو کیفیت غزوہ بدر کے حالات، واقعات اور اس کے نتائج کو پڑھنے کے بعد ایک بندہ مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ سب سے بڑا سبق اور غزوہ بدر کی سب سے بڑی اہمیت ہمیں بتاتا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کی اس وقت جو بے سر و سامانی تھی کہ نہ تعداد یہ مد مقابل کے برابری میں تھی، اس لیے کہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے 313 اور جو مد مقابل تھا ان کی تعداد تقریباً 1000 یا اس سے بھی زیادہ تھی، یعنی مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ. اور اسی طرح جو آلات جنگ تھے وہ بھی ان کے پاس پوری طرح موجود نہیں تھے. سواریاں تھیں، ان میں بھی یہ کہیں سے کہیں تک ان کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھی. اور اسی طرح مسلمان جس بے کسی کی حالت میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے، ایک بے وطن مسافر جسے بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں اس کے وطن سے نکالا گیا ہو، اس کی ذہنی کیفیت اور اس کی باطنی کیفیت کیا ہوگی، وہ اندر سے کس قدر پریشان ہوگا، آپ اس کا بھی اندازہ لگائیے. پھر یہ کہ جب یہ یہاں آئے تو ظاہر ہے کہ ان کے وطن میں ان کا جو کھان پان، کم سے کم یہ پیٹ بھر کر کھانا تو کھایا کرتے ہوگے اپنے وطن میں، لیکن اس کا بھی انتظام ان کے لیے یہاں پر پوری طرح نہیں تھا. ان ساری بے سر و سامانیوں کو دیکھتے ہوئے اور وہاں ہر طرح کے سامان حرب سے لیس اور پیٹ پوری طرح بھرا ہوا، ظاہری طور پر سکون و اطمینان اور تعداد بھی زیادہ، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے باوجود یہ آخر کون سی چیز تھی کہ جس کی بنیاد پر ان کے قدم یہ میدان جنگ سے اکھڑنے کے بجائے مزید استقامت کے ساتھ میدان جنگ میں جم گئے، اور اس استقامت نے یہ نتیجہ دکھایا اور یہ ثمرہ دکھایا کہ 313 بے سر و سامان ہونے کے باوجود بھی 1000 کے مقابلے میں انہوں نے بڑی روشن فتح پائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان کی مدد فرمائی. تو یہاں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انہیں اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں تھا، انہیں اپنے آلات پر بھروسہ نہیں تھا، انہیں اپنے ہتھیار اور اوزار پر بھروسہ نہیں تھا، انہیں اپنے سامان سفر پر بھی بھروسہ نہیں تھا. تو پھر آخر وہ کون سی چیز تھی جو ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ چیز جو ہر قدم ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی اور ان کے قدموں میں استقامت پیدا کر رہی تھی اور انہیں راہ حق کے سفر میں مضبوط کر رہی تھی، وہ چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اور مضبوط ایمان تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب انہوں نے کامل بھروسہ کیا اور ایمان رکھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر دنیا بھر کے لیے پیش کیا کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان مٹھی بھر مسلمانوں کو لے کر میدان بدر میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی مدد یہ فرمائی کہ وہ رات کہ جس رات کوئی لشکری، جس صبح کو جنگ ہونے والی ہے اس رات کوئی لشکری سویا نہیں کرتا، کوئی فوجی سویا نہیں کرتا، بلکہ اس کی پوری وہ رات اپنے صبح ہونے والی جنگ کی تیاریوں میں اور پلاننگ میں گزرتی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب مسلمانوں نے بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اطمینان ان کے دلوں میں بھر دیا
کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اطمینان کی نیند سو رہا تھا اور سب نے بھرپور نیند اس رات کی۔ اسی طرح جب صبح کے وقت ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان کی نگاہ میں کم کر کے انہیں دکھایا، کہ کم تو تھے ہی اور کم کر کے دکھایا تاکہ انہیں جس ساز و سامان کے ساتھ، جس بلند حوصلے کے ساتھ اور جو اہمیت دیتے ہوئے میدان میں آنا چاہیے، تمہیں ہلکے میں لے کر وہ میدان میں آئیں، اس ساز و سامان اس تیاری کے ساتھ میدان میں نہ آئیں اور تم آسانی کے ساتھ ان فتح یاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی ایک صورت یہ بھی رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا لشکر جہاں صف بند تھا وہاں پر اس زمین پر بارش برسا دی تاکہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ریت جم جائے اور ان کا قدم زمین پر جمع رہے، اور اس طرف آندھیوں کو بھیج دیا تاکہ ریت ان کے قدموں کے نیچے جمنے کے بجائے ان کے قدموں کو اکھاڑ دے۔ اسی طرح ایک بڑی اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت کی صورت یہ سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قرآن کریم میں آیا کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے 3000 فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی جنگ بدر میں، اور اسی طرح دوسری مرتبہ 5000 فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یعنی جب آپ اپنا سب کچھ اپنے پروردگار کو بنا لیتے ہو اور آپ اپنی طاقت پر فخر نہیں کرتے، اپنی قوت پر فخر نہیں کرتے، اپنے ساز و سامان پر فخر نہیں کرتے، اپنی تعداد پر غرور و گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ اگر فخر ہوتا ہے تو رب کی بندگی پر، اگر فخر ہوتا ہے تو نبی کریم کی غلامی پر، اگر فخر ہوتا ہے تو قوت ایمانی پر، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی کا کرم اس طرح اپنے مسلمان بندوں پر اترتا ہے کہ فرشتوں سے مدد کی جاتی ہے، زمین کو تر کر کے ان کے نیچے جمع دیا جاتا ہے۔ اس رات کہ جس صبح کو جنگ ہونی ہے اللہ تبارک و تعالی ایسا اطمینان سینوں میں بھر دیتا ہے کہ وہ نیند جو گھروں پر نہیں آیا کرتی پھر میدان جنگ میں آیا کرتی ہے۔ آج کا جو ہے ہمارا جو دوسرا موضوع رہا ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جیسے کہ ابھی غزوہ بدر کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا، تو آج ہی کا دن جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن بھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کی پیدائش اور ان کا وصال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازدواج یعنی شادی کا جو معاملہ وہ کب سے کب تک پیش آیا۔ جی، آج کا دن یعنی 17 رمضان المبارک یوم المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن بھی۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 7 سال پہلے ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آپ کی رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کے بعد ہوئی۔ یعنی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی رخصتی جب ہوئی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک یہ تقریباً 9 سال تھی۔ اب اس میں مختلف اقوال ہیں، یہ بات تو ہے کہ آپ کی رخصتی وہ دوسری ہجری میں غزوہ بدر کے بعد ہوئی، لیکن آپ کی پیدائش کے سن کو لے کر شدید اختلاف ہونے کی وجہ سے آپ کی عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصتی کے وقت جو بنتی ہے اس میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً 9 سال سے لے کر 18 یا 19 سال تک کی عمر بنتی۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، خود بخاری شریف میں جو روایت آپ سے مروی ہے اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رخصتی کے وقت 9 برس تھی، تو آپ کی پیدائش یہ ہجرت سے تقریباً 7 سال پہلے ہوتی ہے، اور آپ کا وصال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 58ویں سال ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح آپ کا جب وصال ہوتا ہے تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 65 سال ہوتی،
65 سال کی زندگی اس دنیا میں گزار کر آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں اور پھر بقیہ مبارک میں آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ کو پتہ ہے، اور آپ جب تک اپنی ظاہری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ ایک بے مثال محبت اور ایک بے مثال تعلق کی بنیاد پر کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب نکاح فرمایا تو تیسری زوجہ محترمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائیں وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری بیویاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ان کی شادیاں کہیں نہ کہیں ہو چکی تھی۔ صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تنہا وہ ذات ہے جن کی شادی سب سے پہلی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور پھر یہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بے پناہ چاہتے رہے اور ان سے بے پناہ محبت فرماتے رہے، اور آپ بھی جس طرح کے دوسری ازواج مطہرات آپ پر اپنی جان چھڑکتی، اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے بے پناہ پیار اور محبت اور الفت کا تعلق رکھتی تھیں، اور ایک والہانہ غیر معمولی تعلق آپ کے ساتھ تھا۔ جی، جیسا کہ ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو ناظرین کو یہ بھی بتایا کہ فضائل اور مناقب آپ کے کیا کیا تھے، اور تاکہ ان کی اہمیت اور ان کی شخصیت ابھر کر ہمارے ناظرین کے سامنے آئے کہ ان کی کیا اہمیت رہی ہے۔ جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قربت اور جو محبت آپ کے ساتھ تھی، حضرت سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ مقام ازواج مطہرات میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ کی طبیعت میں جب زیادہ اضمحلال اور کمزوری پیدا ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اب سیدہ عائشہ کے پاس جو ہے وہ قیام مستقل کرنا چاہتا ہوں، اور دیگر ازواج مطہرات وہی میری تیمارداری آ کر کریں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے آپ کو اپنی اپنی باری سے رخصت دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل طور پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے شریف میں قیام فرمایا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ نہ صرف حالت بیماری میں مستقل قیام فرمایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے آپ کے حجرہ مبارکہ کو اپنی آرام گاہ کے طور پر انتخاب فرما لیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی زمانے میں خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے 3 چاند آپ کے دامن میں آ گرے۔ انہوں نے جب اپنے بابا جان حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 بہترین بندے تمہارے گھر میں دفن کیے جائیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں مدفون ہوئے تو حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ ان 3 میں پہلے ہیں اور ان تینوں میں سب سے بہتر ہیں جو آج تمہارے گھر میں دفن کیے گئے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بے پناہ محبت اور بے پناہ تعلق خاطر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا اس واقعے سے بھی اور ان حالات سے بھی وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو بے پناہ تعلق اور محبت کا رشتہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے آپ
کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس لیے جوڑا تھا تاکہ نبی کی خانگی زندگی کے تعلق سے امت کو آپ کے ذریعے بھرپور علم ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی چار دیواری کے اندر کی زندگی کس طرح کی ہے، اور پھر نبی کے ساتھ تعلق اور کیا کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحہ ساتھ رہنے کی برکت، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح علم و معرفت کا خزانہ اور علم و معرفت کا سمندر آپ کے ذات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم سے منتقل ہوا ہوگا۔ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آج کوئی عام آدمی اگر کسی اہل علم کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے پاس بھی اس کے علم کی کچھ نہ کچھ جھلک اور کچھ نہ کچھ رمق یہ منتقل ہوتی ہے۔ تو جو مدینۃ العلم کی صحبت میں شب و روز ہو، اس کے علم اور اس کی معرفت کا کیا مقام ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ البتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو کلام آپ کے علم اور آپ کی معرفت کے تعلق سے کیا ہے، اس سے ہمیں کسی حد تک آپ کے علم اور آپ کی معرفت کا مقام وہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں لکھا کہ ان ربع احکام الشریعہ نقلت عن السیدہ عائشہ، کہ شریعت کے چوتھائی احکام جو ہم تک پہنچے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہنچے۔ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سرکار سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مستشکل علینا حدیث قط فسالنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الا وجدنا عندہ من علمہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم پر کسی حدیث کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے مشکل پیدا ہوتی، ہمیں پیش آتی، تو اور ہم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھتے تو ہمیں ضرور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کے تعلق سے صحیح معلومات مل ہی جاتی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی جو مرویات ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو آپ نے روایت کی ہے اور نقل کی ہے، ان کی تعداد محدثین نے 2210 کاؤنٹ کی، اور یہ اس درجے کی مرویات ہیں کہ صحیحین میں یعنی حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے آپ کی ان 2210 مرویات میں سے جو مرویات اپنی کتابوں میں نقل کی ہے ان کی تعداد تقریباً 316 ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے علم اور آپ کی معرفت کا کیا مقام تھا۔ اور پھر حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خود حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور دیگر خلفاء بھی اپنے اپنے زمانوں میں جب بھی علمی حوالے سے کوئی مشکل اور احادیث کے معاملے میں کسی طرح کا علم مطلوب ہوتا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع فرماتے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر معاملے میں ہر قدم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے مرجع کی حیثیت سے ان کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی۔ اور پھر پوری زندگی آپ اسی طرح دین کی خدمت میں، احکام شریعت کی خدمت میں اور احادیث نبویہ کی خدمت میں آپ نے گزاری، اور جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے علمی رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین وہ کس قدر آپ سے علمی استفادہ کرتی ہوں گی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے ساری امت کے لیے جو درس اور جو سبق چھوڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، آپ کا ساتھ اور آپ کا پڑوس کون نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیے کہ ہم گناہگار مسلمان بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال کو دراز کرتے ہیں، دستے دعا کو اٹھاتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہماری ایک بڑی اہم دعا یہ ہوا کرتی ہے کہ مولا ہمیں جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرما دینا اور آقا کے قدموں میں جگہ دینا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کے حجرے شریف میں مدفون ہیں، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بقی شریف میں مدفون ہیں۔ اگر ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن ہونے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن ہونے کے بعد جو تیسری جگہ بچی ہوئی تھی وہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دفن ہونے کے لیے بچا رکھی تھی۔ لیکن جب سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہلا بھیجا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میری ساری زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ اجازت دیں
کہ میں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ان کے قدموں میں اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، مگر میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور میں یہ اجازت دیتی ہوں کہ عمر اس جگہ دفن ہو جائیں جس جگہ کو دفن ہونے کے لیے میں نے اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی۔ اور اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت بڑی نعمت اپنے اوپر، اس میں حضرت فاروق اعظم کو ترجیح دی اور ایثار کیا، اور حضرت فاروق اعظم کو اس عظیم مقام پر دفن کرنے کی اجازت دی، اور خود آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔